علماء اکرام ہمارے سروں کے تاج اور ہماری آخرت کا سہارا ہیں۔ ہمیں جو تھوڑی بہت دین کی سمجھ ہے وہ انہی علماء و مشائخ کے وجود و مسوح سے ممکن ہوئی ہے۔ پوری مسلم دنیا میں علماء کا یہ احترام ہر طرف موجود ہے۔ میں تو کسی بھی عالم دین سے ملوں تو جھک کر ملتا ہوں۔ میرے والد صاحب تو مجھ پر زور دیتے تھے کہ گھٹنوں تک ہاتھ لگاؤں۔ حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک کا میرے دل میں انتہائی احترام ہے۔ وہ قرآن کی ایک ایک آیت کو جس طرح کھول کر بیان کرتے ہیں اس سے قلب و ذہن کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وہ مذہب اسلام کی سچائی اور انسان دوستی کے لیے ایک طاقتور ترین آواز سمجھے جاتے ہیں۔ دیگر مذاہب کے مقابلے میں اسلام کی حقانیت کو جس طرح وہ ثابت کرتے ہیں اس میں ان کا شاید ہی کوئی ثانی ہو۔ عیسائیوں، ہندوؤں اور یہودیوں کو ایسا مسکت جواب دیتے ہیں کہ وہ لاجواب ہو جاتے ہیں۔ اپنی انہی خوبوں کی وجہ سے وہ اب تک ہزاروں لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کر چکے ہیں۔ میرے جیسے گنہگار تو ان کے احسانات کا بدلہ تک نہیں اتار سکتے۔ ان سب مروزات کے بعد میں ڈرتے ڈرتے یہ سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ ایسے میں جب غزہ اور لبنان میں تباہی پھیلی ہوئی ہے اور اسرائیل جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے مسلمان ممالک کو چن چن کر نشانہ بنا رہا ہے، کیا ایسے میں حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک کو پاکستان بلا کر ان مصائب سے نکلنے کا کوئی حل حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اگر آج مسلم امہ کے زوال کی وجہ ایمان کی خرابی ہے تو پھر حماس جیسے مذہب پر سختی سے کاربند لوگ ہی کیوں تباہ ہو رہے ہیں؟ حزب اللہ جیسے کٹر مذہبی سپاہی ہی کیوں عذاب میں مبتلا ہے؟ اس وقت عالم اسلام اور مسلم امہ کو دینی نہیں دنیاوی مسئلہ درپیش ہے۔ بالکل وہی صورتحال ہے جو غلام ہندوستان میں مسلمانوں کی تھی۔ دیوبند، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ مکتب فکر کے بڑے بڑے اکابر ملت میں موجود تھے، مگر مسلمانوں کے مسائل کا حل داڑھی منڈے اقبال اور جدید تعلیم یافتہ مسٹر جناح نے دیا۔ آج بھی ہمیں کسی حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک کی نہیں بلکہ ایک نئے مسٹر جناح اور سر محمد اقبال کی ضرورت ہے۔ آج مناظرے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تنازع کا حل بتانے والے کی ضرورت ہے۔ حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک سے میرا نہ کوئی مذہبی اختلاف ہے، نہ مسلکی اور نہ ہی ذاتی، بلکہ مجھے موقع ملا تو ان سے ایمان اور آخرت کے حوالے سے کچھ سیکھنے کو سعادت سمجھوں گا، مگر مسئلہ ٹائمنگ کا ہے۔ جنازے کے وقت عید کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اس وقت ایشو یہ ہے کہ امت مسلمہ اپنے اوپر نازل کردہ جنگ سے کیسے نکلے، جدید ٹیکنالوجی اور سائنس کا مقابلہ کیسے کرے۔ ایسے میں ہمیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی نہیں کسی مدبر سیاستدان اور کسی بڑے سائنسدان کی ضرورت ہے۔ ہو ہی نہیں سکتے۔ کون سے اسلامی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن مجید میں لکھا ہے کون سا چیپٹر ہے؟ کون سا ویسے کا پیڈو فائل کرنا چاہیے؟ کون سے حدیث میں لکھا ہے؟ آپ کا یہ کہنا یا پہلے بار غلط ہے، دوسرے بار دونوں بات تو صحیح۔ اسی لیے آپ کے سوال میں تکرار ہے۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میرے معاشرہ سمجھتا ہے بہت اسلامی کے تو مانوں گا۔ یہ بولنا اسلامی کے خواتین باہر نکلتے نہیں ضرورت کے بنا، اور آدمی لوگ نکلتے باہر ضرورت کے بنا، یہ تو پرابلم ہے۔ کیا ضرورت ہے پیڈوفیلیا؟ اسی لیے کبھی بھی کسی پہ الزام لگانے کے پہلے 10 بار سوچو۔ اگر یہ آپ اللہ کے دربار میں سوال کریں گے آپ تو پھنس جائیں گے میرے بہن۔ یادش بخیر، سر سید احمد خان مغلیہ سلطنت کے زوال پذیر ہونے کے باوجود اس کی عظمت رفتہ کی داستانیں آثار السنادید اور آئین اکبری کے نام سے لکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے والد مرحوم کے دوست اسد اللہ غالب سے ایک کتاب کے بارے میں پیش لفظ کا تقاضا کیا تو انہوں نے فارسی نظم لکھ بھیجی جس کا لب لباب یہ تھا کہ ان پرانے دساتیر کو چھوڑو اور دیکھو مغربی دنیا میں کون سے نئے آئین لکھے گئے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نے وہاں کیا کیا ترقی کی ہے، اس کو اپناؤ۔ اور پھر اس نصیحت یا تجربے سے سر سید احمد خان کی زندگی اور سوچ میں ایک انقلاب آ گیا، اور انہوں نے روایتی علماء کی سوچ سے انحراف کرتے ہوئے مسلمانوں کو انگریزی زبان اور سائنس کی تعلیم دلانے کا مشن شروع کر دیا۔ اگر دیوبند، لکھنؤ اور بریلی کے دست بندانوں کی سنی جاتی تو وہ تو جدید تعلیم کے زہر قاتل قرار دے رہے تھے۔ یہ جدید تعلیم ہی تھی جس نے اقبال اور جناح تیار کیے اور پھر انہی نے پاکستان کے خواب کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ جہاں تک دینی معاملات کا تعلق ہے، مفتی اعظم پاکستان، مفتی تقی عثمانی، مفتی سواد اعظم، مفتی منیب الرحمان، حضرت علامہ ساجد میر اور ملت جعفریہ کے قائد راجہ ناصر جیسے بلند پایا علماء اکرام کی موجودگی میں پاکستان کے لوگوں کی مذہب سے وابستگی اور پیروی کو فی الحال کوئی بڑا خطرہ درپیش نہیں۔ مشائخ حسام کی ایک پوری جماعت اس ملک کے گنہگار مسلمانوں کی
درست سمت میں رہنمائی کے لیے ہر وقت کوشاں اور سرگرم رہتے ہیں۔ ایک طرف ہم غزہ اور بیروت کی کربلا سیر ہیں، اور دوسری طرف کیا ہم پھر اس بحث میں پڑ جائیں نماز ہاتھ کھول کر پڑھنا درست ہے یا ہاتھ باندھ کر؟ کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کی آمد سے انہی متنازع امور کو ہوا نہیں ملے گی؟ کیا پھر ہم بغداد کی تاریخ دہرانے کے کافی در پہ ہیں؟ کیا سلطنت عثمانیہ کا زوال بھول گئے ہیں؟ کافی مسلمان یا کافر ہونے پر فسادات، تصویر کے اسلامی اور غیر اسلامی ہونے پر جھگڑے، اور گھڑیال کو بدعت قرار دینے کا واقعہ، اور شہزادے کا چوک میں گھڑیال کا کلہاڑے سے قتل عام کر کے جشن فتح منانے کا اعلان، کیا ہم پھر انہی تاریک راہوں کی طرف لوٹ رہے ہیں؟ کیا سقوط ڈھاکہ یاد نہیں جب مغربی اور مشرقی پاکستان کے دو بھائیوں کی لڑائی ڈالی گئی کہ بھارت کو سقوط ڈھاکہ کا دن دکھانے کا موقع مل گیا؟ یہ وقت پاکستان کے مختلف مکاتب فکر میں اتحاد کا ہے، یا یہ ثابت کرنے کا کہ رفع یدین درست ہے یا نہیں، مزار پر جا کر دعا مانگنی جائز ہے یا نہیں، یا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا یا نہیں؟ مولانا حضرات اپنی یہ قادر الکلامی کسی اور وقت تک اٹھا رکھیں، پھر آپ اپنے عقائد کی حقانیت سب پر ثابت کر لیجیے گا، اور باقی سب گناہ گاروں کو راہ راست پر لے آئیے گا۔ ابھی تو یہ وقت اتحاد کا ہے، ہمیں ایک نئے اقبال اور نئے جناح کی ضرورت ہے، کسی ایسے مولانا حضرت یا ڈاکٹر کی ضرورت جو فرقہ وارانہ مسائل پر اتھارٹی ہو۔ ہمیں تو وہ چاہیے جو مغربی دنیا میں کے مقابلے کھڑا ہونے کا طریقہ کار بتائے، ہمارے اتحاد کا ذریعہ بنے، کوئی راستہ نکالے کہ غزہ اور بیروت کی تباہی رکے، ایسا فارمولہ بتائے کہ جس سے ایران محفوظ اور پرامن رہ سکے، ایسے اقدامات بتائے جس سے پاکستان کا ایٹمی پروگرام محفوظ رہ سکے، اور یہ سوچے امت مسلمہ کیسے متحد ہو، اس میں معاشی تعاون کیسے ہو سکتا ہے، ہم ٹیکنالوجی اور سائنس میں اسرائیل اور امریکہ کی سابقت میں کیسے آ سکتے ہیں۔ اس وقت مناظر کی نہیں، مدبر کی ضرورت ہے۔ بحران میں مرد بحران چاہیے ہوتا ہے، ماہر علم الکلام نہیں۔ امت مسلمان کو اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے، ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو مسلمانوں کو جوڑے، جو اتفاق کو تلاش کرے، اختلافات کو نہ ڈھونڈے۔ کیا ڈاکٹر ذاکر نائک اس کام کے لیے موزوں ہیں؟ ہمیں اس موقع پر کسی ایسے مرد مومن اور زیرک نگاہ کو پاکستان بلانا چاہیے تھا جو اقبال کی طرح خطبات الہ باد دے کر مسلمانوں کو نئی دنیا میں سر اٹھا کر چلنے کا کوئی حل بتاتا۔ ہمارے مذہبی مقرر کیا جنے اسرائیل کے غیر مرئی مصنوعی ذہانت یونٹ 8200 کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ مناظر کے تو فرشتوں کو بھی علم نہیں کہ مصنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پروگرام لونڈر اور گوسپیل کس طرح چن چن کر فلسطینیوں اور لبنانی مسلمانوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ہمیں کسی ٹیکی کی ضرورت ہے، مصنوعی ذہانت کے کسی ماہر کو بلائیں، کسی ٹیکی کو بلائیں۔ ہمارا مسئلہ مذہبی نہیں، سائنسی ہے جناب۔